العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ماء مهين ثم جعل من بعد ضعف آخر وهو ضعف الطفولية قوة أي قوة الشباب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ضعف الكبر وشيب الهرم والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة وهو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء. ويوم تقوم الساعة يقسم يحلف المجرمون الكافرون ما لبثوا في القبور غير ساعة. قال تعالى كذلك كانوا يؤفكون يصرفون عن الحق البعث كما صرفوا عن الحق الصدق في مدة اللبث. اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو ضعف یعنی بے وقعت پانی سے پیدا کیا، پھر ضعف آخر یعنی ضعف طفولیت کے بعد توانائی بخشی یعنی قوت و شباب، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا دیا یعنی بڑھاپے کی کمزوری اور بڑھاپے کی سفیدی. اور لفظ ضعف تینوں جگہ ضاد کے ضمے اور فتحہ کے ساتھ ہے. اور وہ ضعف و قوت، جوانی اور بڑھاپا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ اپنی مخلوق کی تدبیر سے باخبر اور جو چاہے اس پر قادر ہے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو یہ مجرم کافر قسمیں کھائیں گے کہ وہ قبروں میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح یہ حق یعنی بعث بعد الموت سے دنیا میں الٹے چلا کرتے تھے، جیسا کہ مدت بعث کے بارے میں سچی حقیقت سے الٹے چلے جا رہے ہیں. وقال الذين اوتوا العلم من الملائكة وغيرهم لقد لبثتم في كتاب الله فيما كتبه في سابق علمه الى يوم البعث فهذا يوم البعث الذي انكرتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه فيومئذ لا ينفع بالتاء والياء الذين ظلموا معذرتهم في انكارهم له ولا هم يستعتبون لا يطلب منهم العتبى أي الرجوع إلى ما يرضى الله تعالى. اور جن ملائکہ وغیرہ کو علم و ایمان عطا کیا گیا وہ کہیں گے تم تو نوشتہ خداوندی کے مطابق یعنی اس نوشتے کے مطابق جو کہ اس کے علم ازلی میں ہے قیامت کے دن تک ٹھہرے رہے. یہ دن یوم بعث ہی ہے جس کا تم انکار کرتے رہے، لیکن تم تو اس کے وقوع کا یقین ہی نہیں کرتے تھے. غرض یہ کہ اس دن ظالموں کو بعث کے انکار کے بارے میں معذرت کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ینفعو میں یا اور تا، تنفعو ینفعو دونوں صحیح ہے. اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا یعنی ان سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہا جائے گا. اور ہم نے لوگوں کے لیے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا جَعَلْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ تَنْبِيهًا لَهُمْ وَلَئِن لَّمْ قَسَمْ جِئْتَهُمْ يَا مُحَمَّدْ بِآيَةٍ مِثْلِ الْعَصَا وَالْيَدِ لِمُوسَى
لا يقولن الذين كفروا منهم إنما أنتم أي محمد وأصحابه إلا مبطلون أصحاب أباطيل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون التوحيد كما طبع على قلوب هؤلاء فاصبر إن وعد الله بنصرك عليهم حق ولا يستخفنك الذين لا يقرون بالبعث أي لا يحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر أي لا تتركنه. اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ہر قسم کے عمدہ مضامین بیان کیے ہیں، اور قسم ہے اے محمد اگر آپ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے عصا ید بیضا جیسے معجزے لے آئیں تو بھی ان میں جو کافر ہے یہی کہیں گے کہ تم اور تمہارے ساتھی نیرے اہل باطل ہو۔ جو لوگ توحید کا علم یقین نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر مہر لگا دے گا جیسا کہ ان لوگوں کے قلوب پر مہر لگا دی۔ لہذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ ان کے مقابلے میں اللہ کا وعدہ آپ کی نصرت کا سچا ہے، اور باس بعد الموت کا یقین نہ رکھنے والے یہ لوگ کہیں آپ کو بے صبرا نہ کر دے، یعنی کہیں آپ کو ورغلا کر جلد بازی اور غصے پر مجبور نہ کر دے، یعنی ہرگز آپ کے ہاتھ سے دامن صبر چھوٹنے نہ پائے۔ ربط ما تقدم، اللہ رب العزت نے توحید کے بعد پھر بعث اور قیامت کی بحث چھیڑ دی، اور یہ مضمون کئی مرتبہ مکرر آ چکا ہے۔ شروع میں انسانی تغیرات بیان کرتے ہوئے اللہ الذی خلقکم مانا گیا ہے، جس سے ایک طرف فاعل کا صاحب قدرت اور مؤثر ہونا معلوم ہوتا ہے، اور دوسری طرف مفعول کا، مخلوق کا، منفعل یعنی انسان کا متاثر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بعث و قیامت کے ہونے میں کیا اشکال رہ جاتا۔ اس کے بعد آیت وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ میں دو مضمون بطور نتیجے صورت کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک صورت کے مفصل مضامین کی تعریف اور بلاغت کا اجمالی ذکر، جس سے اس کا بے حد مؤثر ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن اس شدت تاثیر کے باوجود کفار کا محروم ہونا اور آپ کے لیے باعث رنج و ملال ہونا تھا۔ لیکن اس شدت تاثیر کے باوجود کفار کا محروم ہونا آپ کے لیے باعث رنج و ملال تھا، اس لیے آپ کی تسلی کے لیے جہالت اور معاندت بیان کر دی، گویا ان میں انفعالیت کا فقدان ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ای ابتداؤکم ضعفاء وجعل الضعف اساس امرکم، اسی کو دوسری آیت میں خلق الانسان ضعیفا فرمایا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ مفسر علام نے صفت اس لیے کہا ہے کہ نکرہ جب دوبارہ لایا جاتا ہے تو اس سے پہلے کے خلاف غیر اولا مراد ہوتا ہے، اگرچہ اس قاعدے اکثریہ کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں قوتوں سے مراد بھی الگ الگ ہو، مگر چونکہ ان کے اتحاد کا قرینہ ہے اس لیے تغایر نہیں کیا۔ من ماء مہین، اللہ الذی خلقکم من ضعف من ماء مہین، یہ ضعف کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کا مقصد ایک اعتراض کو دفع کرنا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ضعف صفت ہے، اس سے کسی چیز کی تخلیق نہیں ہو سکتی،
جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ضعف سے مراد اصل ضعیف ہے، جیسا کہ نطفہ اصل ضعیف ہے، یعنی ضعف مصدر ذو ضعفن کے معنی میں ہے۔ اللہ الذی خلقکم جملہ مبتدا و خبر ہے۔ شیبہ بالوں کی سفیدی جو عام طور پر 43 سال کی عمروں میں ظاہر ہوتی ہے اور یہی کہولت کی ابتدا ہوتی ہے۔ من الضعف والقوت ما کا بیان ہے، من الملائکۃ وغیرہم ای الانبیاء والمؤمنون۔ ضعف و شیبہ، لفظ شیبہ یا تو ضعف کا بیان ہے اور یا دونوں لفظوں سے اندرونی اور ظاہری قوتوں کا تغیر مراد ہے۔ ضعف و شیبہ یا دونوں لفظوں سے اندرونی اور ظاہری قوتوں کا تغیر مراد ہے، یا لفظ ضعف سے ابتدائی درجہ اور شیبہ سے انتہائی درجہ مراد ہوگا۔ شیبہ کہتے ہیں سیاہ بالوں کا سفید ہو جانا، جو عموماً 43 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے، جو ابتدائی سن کہولت ہے، اور 50 سال کے بعد سے 63 سال تک زمان نقصان ہے، اور یہ ابتدائی سن شیخ و خط ہے، جس میں جسمانی اور عقلی نقصان شروع ہو جاتا ہے، لیکن اہل صلاح و تقوی کی عقل البتہ بڑھتی ہے، اور زمانے حرم بڈھے کھوسٹ ہونے کا وقت ہوتا ہے، جس میں انسان ہر طرح دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ حرم، زمانے حرم، کھسٹ ہونے کا وقت جس میں انسان ہر طرح دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اس حالت سے استعاذہ کیا گیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اللہم انی اعوذ بک ان اردی الی ارذل العمر۔ یہ وقت قابل رحم ہوتا ہے، اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سب کی اس حالت سے حفاظت فرمائے۔ عزیز بچوں، اس صورت کا بڑا حصہ منکرین قیامت کے شبہات کے ازالے سے متعلق ہے، جس کے لیے حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی بہت سی آیات اور نشانیاں دکھلا کر غافل انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا سامان کیا گیا ہے۔ مذکورۃ الصدر آیت میں قوت و ضعف کے اعتبار سے انسانی وجود کا ایک مکمل خاکہ پیش کیا گیا ہے، جس میں دکھلایا گیا ہے کہ انسان کی ابتدا بھی کمزور اور انتہا بھی کمزور، درمیان میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے اس کو ایک قوت ملتی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس چند روزہ قوت کے زمانے میں اپنی پہلی کمزوری اور آنے والی کمزوری سے غافل نہ ہو۔ خلقکم من ضعف، انسان کو یہی سبق دیا گیا ہے کہ اپنی اصل بنیاد کو دیکھ کہ کس قدر ضعیف بلکہ عین ضعف ہے، کہ قطرے بے شعور و بے جان ہیں، کہ کس کی قدرت و حکمت نے اس حقیر اور ناپاک قطرے کو مختلف اطوار، ادوار، حالات، احوال سے گزار کر ایک عاقل و باشعور، باعزت و باوقار انسان کا وجود بخشا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کمزوری سے مراد کہولت کی عمر ہے، جس میں عقلی اور انسانی قوتوں میں نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے سے مراد شیخ و خط کا دور ہے، جس میں ضعف بڑھ جاتا ہے، ہمت پست، ہاتھ پیروں کی حرکت اور گرفت کمزور،
بال سفید اور تمام ظاہری و باطنی صفات متغیر ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ الذی خلقکم من ضعف کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ہر تصرف میں آزاد و خود مختار ہے، وہی جب چاہے نیست کو ہست کر دے، ضعیف سے قوی اور قوی سے ضعیف بنا دے۔ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے، کسی کی مجال نہیں کہ چوں چرا یا روک ٹوک کر سکے۔ زندگی اور موت، قوت و ضعف کا اتار چڑھاؤ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پہلی صنعت اللہ الذی خلقکم من ضعف، اس سے مراد حالت جنین یا نطفے کی کمزوری ہے۔ دوسری صنعت سے عہد طفولیت، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم من بعد ضعف قوہ، من بعد ضعف صنعت، دوسری صنعت سے عہد طفولیت اور بچپن کی ناطاقتی اور بے بسی مراد ہے۔ ثم من بعد ضعف قوہ، قوت سے جوانی کی قوت مراد ہے۔ شاید اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو کہ جس طرح تمہیں کمزوری کے بعد زور دیا، مسلمانوں کو بھی کمزوری کے بعد طاقت عطا کی جائے گی۔ پھر جو دین بظاہر اس وقت تو کمزور نظر آتا ہے، کچھ دنوں بعد وہ انشاءاللہ زور پکڑے گا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر مسلمان کمزور آ جائے، مسلمانوں کی کمزوری کا دور آ جائے۔ خاص اسباب کے ماتحت اگرچہ مد و زجر ہوتا ہے، مگر اصل سرچشمہ طاقت کا اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، دنیاوی زندگی یا برزخ کا واقعہ محشر کی ہولناکی کے آگے ہیچ ہے۔ دنیاوی زندگی یا برزخ کا واقعہ محشر کی ہولناکی کے سامنے بے معنی اور ہیچ ہے۔ وَيُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ يَحْلِفُ الْكَافِرُونَ فی نفسی، اگرچہ دنیا کی مدت طویل رہی، مگر منکرین کے سامنے جب قیامت کا منظر آیا تو انہیں اچانک معلوم ہوا کہ جیسا کہ خلاف توقع کوئی بات پیش آ جانے پر ایسا ہی معلوم ہوا کرتا ہے، برخلاف اس کے اگر پہلے سے کسی چیز کا شوق و انتظار ہو تو انسان گھڑیاں گنتا رہتا ہے اور تھوڑا وقت تو بہت معلوم ہوا کرتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ قیامت کے ہولناک مناظر کے آگے دنیا کی پہاڑ سی زندگی بھی خواب و خیال نظر آئے گی۔ قیامت کے ہولناک مناظر کے آگے دنیا کی پہاڑ جیسی زندگی بھی خواب و خیال نظر آئے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ ما لبثوا غیر ساعہ جو وہ کہتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ برزخ اور قبر کا واقعہ حشر سامانیوں کے آگے گرد غبار معلوم ہوگا۔ جب مصیبت سر پر کھڑی نظر آئے گی تو کہے گے افسوس، بڑی جلدی یہ وقفہ ختم ہو گیا، کچھ بھی مہلت نہ ملی۔ جو ذرا دیر اس مصیبت سے بچے رہتے، اس طرح کی مغالطہ آمیز باتیں کرنا ان کی پرانی عادت ہے۔ دنیا میں بھی حقائق کے ادراک میں اسی طرح کی کج اندیشیاں کرتے رہتے تھے۔ فرشتے، انبیاء، علماء یا مومنین یہ کہہ کر ان کی غلط بیانیوں کا پردہ چاک کر دیں گے کہ تم جھوٹ بکتے ہو یا دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، تم تو ٹھیک اللہ کے علم کے مطابق دنیا یا برزخ میں رہے، ایک منٹ کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ اگر پہلے سے اس دن کا یقین کرتے اور تیاری کرتے تو تمہیں شوق میں محسوس ہوتا کہ اس دن کے آنے میں بہت دیر لگی۔ اس کا ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ الَّذِي أَنكَرْتُمُوهُ
وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وُقُوعَهُ۔ جس روز قیامت قائم ہوگی تو منکرین قیامت وہاں کی ہولناکی اور شدائد کو دیکھ کر قسمیں کھانے لگیں گے کہ ہمارا قیام تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہا دنیا میں، اس قیام سے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا قیام ہو، کہ ان کی دنیا عیش و آرام سے گزری تھی، اب یہاں مصائب و شدائد سامنے آئیں تو انسانی عادت اور فطرت کے مطابق انسان آرام و راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھتا ہے، اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں تو ہمارا قیام بہت ہی مختصر صرف ایک گھڑی کا تھا۔ ما لبثوا غیر ساعہ۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس قیام سے قبر اور برزخ کا قیام مراد ہو، اور بہت قلیل مدت کے قیام سے قبر یا برزخ کا قیام مراد ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ مصائب کے وقت پچھلی راحت کو بہت مختصر سمجھنے لگتا ہے، اور کافروں کو اگرچہ قبر و برزخ میں بھی عذاب ہوگا مگر قیامت کے عذاب کے مقابلے میں وہ بھی راحت محسوس ہونے لگے گا، اور اس زمانے کو مختصر سمجھ کر قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا قیام قبر میں بہت مختصر تھا۔ ما لبثوا غیر ساعہ کذالک کانوا یؤفکون۔ قیامت کی ہولناکیوں کے آگے یہ زمانہ ہیچ معلوم ہوگا، جسے کسی کو پھانسی کا حکم ہو جائے اور 1 ماہ کی میعاد ہو جائے تو مہینہ گزرنے پر ایسا معلوم ہوگا کہ مہینہ گزرا ہی نہیں، کل ہی کی بات ہے۔ لفظ الساعہ سے قیامت، یہ قیامت کا نام ہے۔ فیومئذ یوم منصوب ہے لا ينفعو کی وجہ سے، اور اذ پر مضاف الیہ کا عوض تنوین آ گئی، اور معذرتن بمعنی عذر چونکہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اور لا ينفعو اور معذرتن کے درمیان فصل بھی ہو گیا ہے، اس لیے ینفعو مذکر اور مؤنث دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ کل قیامت کی دن کفار اور مشرکین کی عذر خواہی انہیں ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچائے گی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے اللہ کو رضامند کرنے کی خواہش کی جائے گی۔ یستعتبون، استعتب یستعتب استعتاب مصدر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان کے عذر قبول نہیں کیے جائیں گے۔ علامہ محلی نے اس لفظ کی تشریح میں فرمایا لا يطلب منه العتبہ ای الرجوع الى ما يرضى اللہ، ان ظالموں سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسے عمل کی طرف رجوع کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا جسے اللہ تعالی راضی ہو۔ امام بغوی نے معالم میں لکھا ہے کہ لا یکلفون ان یرضوا ربهم لان الاخرۃ لیست بدار التکلیف، قیامت کے دن وہ اللہ کو رضامند کرنے کے مکلف نہ ہوں گے، کیونکہ دار آخرت دار تکلیف نہیں ہے بلکہ دار جزا ہے۔ ساوی نے کہا ہے العتبہ الرجعہ کے مانند ہے وزن اور معنی میں، اور لا یستعتبون کے معنی ہے دنیا میں واپس جانے کی ان کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی، جیسے ان کو خواہش ہوگی لئن رجعنا، جیسے وہ خواہش کرے گے کل قیامت کے دن کہ کاش ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم اب دوبارہ ایسے اعمال نہیں کریں گے جو ہم پہلی زندگی میں کر کے آئے ہیں، تو واپس جانے کی ان کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ دیگر آیات میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہم کو دنیا میں واپس بھیج کر ایک موقع دیا جائے
تاکہ ہم تلافی مافات کر سکیں۔ لَيَقُولَنَّ اس کے بعد کی عبارت شارح کے قلم کی سبقت لسانی ہے، غالباً جمع مذکر غائب کا صیغہ سمجھ کر مذکورہ تعلیل کی ہے، ورنہ باتفاق قراء لَيَقُولَنَّ میں لام مفتوح ہے اور الذین کفروا اس کا فاعل ہے۔ فاصبر شرط محذوف کی جزا ہے، اصل شرط یہ ہے اذا علمت حالہم انہم لا یؤمنون فاصبر، جب آپ ان کے حال اور احوال سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے گے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ صبر کیجئے۔ ان انتم لئن جئتہم میں واحد مخاطب تو ظاہر کے مخاطب ہے، مطابق ہے، واحد مخاطب تو ظاہر کے مطابق ہے، لیکن ان انتم میں جمع لانا اس میں نقطہ یہ ہے کہ کفار اپنے گمان میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا مدعی بنانے میں صحابہ کے شاہد ہونے کا احتمال رہتا، اور جب آپ کے دعوے پر بہت سے شاہد ہوتے تو کفار کا کہنا غلط ہو جاتا، اس لیے انہوں نے سب کو ملا کر اہل باطل کہہ دیا تاکہ گواہوں کی بجائے سب کو مدعی کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے۔ لا یستخفنک یہ نہیں ایسی ہے جیسے کہا جائے لا ارضی کا ہونا، یعنی اگرچہ بظاہر ممانعت آپ کو ہو رہی ہے مگر مقصود دوسروں کو سنانا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ آیت کریمہ میں اس وقت ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ چلو اب توبہ کر لو اور اللہ کو راضی کر کے معافی تلافی کر لو، کیونکہ اس کا وقت گزر چکا ہوگا، اب تو سزا بھگتنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس وقت تو پچھتائیں گے، مگر پچھتانے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دنیا میں رہ کر ان سب باتوں کا موقع تھا، کیونکہ وہ دار العمل تھی، اس کو تو گنوا دیا اور قرآن کی صاف صاف دلیلوں کو جھٹلایا، واضح معجزات کا انکار کیا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، قرآن کو جادو اور من گڑت بتلایا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص نہ سمجھے اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرے اور ہٹ دھرمی سے ہر بات کا انکار کرتا رہے تو قبول حق کی فطری استعداد بھی کھو بیٹھتا ہے، اس کے دل پر آخر کار مہر لگ جاتی ہے، اور جب یہ اس درجے میں پہنچ گئے تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے پیغمبرانہ حوصلہ اور برداشت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ آپ ان سے ہٹ کر اپنے کام میں لگیے اور رنج و ملال کی بجائے اصلاح و دعوت کے مشغلے میں بدستور لگے رہیے۔ یہ لوگ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے اور نہ آپ کو آپ کے مقام سے بال برابر جنبش دے سکیں گے۔ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ، اللہ کے وعدے نصرت و فتح میں ظاہر ہے تفاوت یا تخلف نہیں ہو سکتا۔ نفسانی انتقام کو جائز ہے، مگر صاحب تبلیغ کے لیے بالخصوص ابتدائے اسلام میں مناسب نہیں سمجھا گیا، اور جہاد کو نفسانی انتقام نہیں کہا جائے گا کہ دونوں میں تعارض مان کر ناسخ و منسوخ ماننا پڑے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اس میں اہل ارشاد کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہے، منکرین کے انکار کرنے پر صبر کرنے کا اشارہ ہے۔ سورت پاک کا خاتمہ بھی اعجاز قرآنی پر کیا گیا ہے، وہ اس طرح سے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ، اخیر تک سورت کا آغاز ایک دلیل نبوت سے فرمایا۔ اب اس سورت کو پھر ایک دلیل نبوت پر ختم کرتے ہیں کہ یہ قرآن عجیب و غریب کتاب حکمت اور دستور ہدایت ہے، اس کی خوبی پر نظر کرو
تم پر واضح ہو جائے گا کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ انبیاء سابقین کے معجزات ختم ہو گئے، مگر قرآن ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا، اور ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ ان مشرکین کے عناد اور جہالت پر صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، اپنے وقت پر ظاہر ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.